اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کتاب جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب خود آپ کو بتائے گی کہ میں کیا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ اپنا تعارف خود کرائے گی انشاءاللہ۔ تنزیل من رب العالمین، آسمان سے نازل شدہ ایک عظیم ذات کی طرف سے کتاب آئی ہوئی ہے۔ یہ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں ہمیں اس کو پڑھنا ہے۔ جو جتنا زیادہ متوجہ ہوگا وہ اپنے دامن میں اتنا ہی زیادہ لے گا، جو جتنی کم توجہ دے گا وہ اتنا ہی محروم رہے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء ہے، ان کے مراتب برابر نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضهم سے محمد رسول اللہ مراد ہے، اور علی بعض سے 1.25 لاکھ انبیاء مراد ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بعضهم سے کیا مراد ہے؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور علی بعض سے 1.25 لاکھ انبیاء مراد ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہے، بعضهم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی بعض سے 1.25 لاکھ انبیاء مراد ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھیں گے نہیں۔ یہ 1000 بسکٹ ہے، ان میں 999 ٹھیک ہے، اور ایک بسکٹ کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہ 1000 ہے۔ ایک بسکٹ میں زہر، کھاؤ بڑے مزے سے کھاؤ۔ کون کھائے گا؟ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ 1000 بسکٹ میں 999 ٹھیک ہے، ایک کے اندر زہر ملا ہے، لیکن لا علی التعیین، معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو کوئی عقل مند بتائے کہ وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں کھاؤں گا۔ تو یہ ایک ہے، لیکن فرد مبہم ہے، فرد منتشر ہے، جو کہ پورے 1000 کو شامل ہے۔ یہ اٹھاؤ گے یار ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، یہ اٹھا گی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو، سمجھے؟ متعین طور پر یہ کہہ دینا کہ اس نبی میں خصوصیت ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس نبی میں خصوصیت ہے، اس میں نہیں ہے، یہ تفاضل بین الانبیاء، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور ایک تفضیل ہے کہ محمد رسول اللہ سب سے بعض پر افضل ہے، وہ بعض یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ علی سبیل الابہام، یہ فرد منتشر 1.25 لاکھ انبیاء کو شامل ہے۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ علی سبیل الابہام 1.25 لاکھ انبیاء کو سب کو شامل ہے۔ لہذا مفضل تو متعین ہے محمد رسول اللہ، لیکن مفضل علیہ 1.25 لاکھ انبیاء تو ہے، لیکن ان میں سے ایک فرد علی التعیین کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مفضل ہے، اور نوح علیہ السلام مفضل علیہ۔ نبی میں یہ خصوصیت ہے، نوح میں نہیں ہے۔ نبی میں یہ خصوصیت ہے، نوح میں یہ نہیں ہے۔ نبی میں یہ خصوصیت ہے، نوح میں یہ نہیں ہے۔ نبی میں یہ خصوصیت ہے، موسیٰ میں نہیں ہے، جیسے خطیب لوگ کرتے۔ معلوم ہو یہ کفر ہے، ناجائز ہے۔ آپ کو تفضیل اور تفاضل سمجھ میں آگے نہیں آ گیا؟ تفاضل میں 2 نبیوں میں تقابل ہوگا، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سے کہا جائے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کیا نام ہے؟ نور محمد۔ یہ شیر حبیب وہ نور محمد سے افضل ہے۔ شیر حبیب میں خوبی ہے، نور محمد نہیں ہے۔ شیر حبیب میں نور محمد میں نہیں ہے۔ نور محمد کا دل زخمی ہوگا، لیکن شیر حبیب تم میں سے ایک سے افضل ہے۔ وہ ایک سے نہیں، سب سے ہو گیا۔
ایک سے نہیں بلکہ کیا ہو گیا، اس لیے کہ اس ایک کی تعین نہیں ہے، اور کسی کو صدمہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ تقابل ہو رہا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے انبیاء کے محنتوں میں اور ان کے مجاہدات میں، ان کی ریاضتوں میں فرق ہے۔ تو فرق ہے، جس نے جتنے بھی زیادہ مجاہدہ کیا ہے اتنا ہی زیادہ اپنے دامن میں لیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی حال ہے، جو مجاہدہ اور ریاضت جتنی توجہ دے گا، ظاہر ہے کہ ابو بکر نے جو کچھ لیا وہ عمر نے نہیں لیا، عمر نے لیا عثمان نے نہیں لیا، عثمان نے وہ علی نے نہیں لیا، فرق ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو بھی توجہ دینی ہوگی، اور کچھ آداب ہے قرآن پاک کے، ان آداب کو جو ہے نا ان کا لحاظ کریں گے انشاءاللہ بہت کچھ آئے گا۔ پہلا ادب کہ قرآن آدمی لے گا کیا، سب سے بہترین، سب سے پہلا ادب وہ تصحیح النیت ہے۔ کیا ہے؟ تصحیح النیت، اپنی نیت کو صحیح کر دینا۔ ظاہر کہ قراءۃ القرآن عمل وکل عمل لا بد فیہ من النیت، فقراءۃ القرآن و ترجمۃ القرآن لا بد فیہ من النیت، اس میں بھی نیت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ تصحیح نیت، اپنی نیت کو صحیح کر لینا، یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ نے حدیث سنی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، سنی ہے؟ یہ الاعمال مبتدا ہے، بالنیت جار مجرور اس کے لیے خبر بنے گا، تعتبروں کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اس کا معنی ہوگا انما الاعمال تعتبر بالنیات معتبرۃ بالنیات، اعمال کا اعتبار نیت پہ ہے۔ اندر کی نیت ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک باوزن ہوگا۔ نیت کمزور ہے، بے وزن ہے، عمل بھی بے وزن ہوگا، عمل جتنا بھی زیادہ ہو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ لیکن اصل بات آپ کو بتاؤں، اصل بات کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات کا معنی تعتبر بالنیت معتبرۃ بالنیت، اعتبار کہتے ہیں اصل میں قیاس الشیء علی الشیء، ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کرنا۔ قرآن میں یہ لفظ آئے گا فاعتبروا یا اولی الابصار، اسی سے تعتبر ہم نے نکالا۔ اور اعتبار کہتے ہیں قیاس الشیء علی الشیء، یا قیاس الشیء علی نظیر ہی، ایک اس کے نظیر پر قیاس کر لینا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ ابھی تک نہیں ہے، یہ نقطے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جہاں اللہ نے کسی قوم کو شراب نوشی میں ہلاک کیا، کسی کو جوا میں ہلاک کیا، کسی کو بدکاری لواطت کی زنا کی وجہ سے ہلاک کیا، کسی کو ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور خبائث کی وجہ سے، اب ان کو ہلاک کرنے کے بعد آخر میں اللہ کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ اے آنکھوں والوں اور بصیرت والوں عبرت حاصل کرو، مانا قیسوا احوالکم علی احوالہم، اپنے حالات کو ان پر قیاس کرو۔ جو بدکاریاں ان کے اندر ہے، جن بدکاریوں کی بنیاد پر وہ ہلاک ہو گئے، اگر تمہارے اندر یہ ہوں گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تم کوئی نئی چیز نہیں ہو۔ اور قیاس یہی ہوتا ہے کہ غیر منصوص کو منصوص کی طرف لوٹا دینا۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، یہ سب کے سب منصوص نلیں بہلاکہم ہیں، تم اپنے ان پر قیاس کرو۔ اگر تمہارے اندر وہ بدکاریاں آئیں گی تو حکم وہی ہوگا ان کی ہلاکت کا، جو تمہارے بھی وہی حکم ہوگا جو ان کا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو اور سمجھو۔ یہ آنکھوں سے جو آنسو آتے ہیں اس کو کہتے ہیں عبارہ۔ آنکھوں سے جو کیا آتے ہیں؟ آنسو آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبارہ۔ یہ دال ہے، اور پتہ چلتا ہے اندر مولوی صاحب جلا ہوا، وہ مدلول ہے۔ کوئی روتا ہے تو خوشی میں نہیں روتا نا، اسے پتہ چلتا ہے کہ اندر جلا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ دال ہوگا اور اندر والا کیا ہوگا؟ مدلول ہوگا، سمجھے؟ آئے سمجھ؟ اب کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو منتقل ہونا ہے مدلول سے۔
بلکہ یہ کہہ دو کہ آپ کی نیت آپ کے عمل پر یہ ہے کہ دال ہوگی۔ اگر نیت باوزن ہے، عمل باوزن ہے۔ نیت بے وزن ہے، اس میں ریا اور نمود ہے، تو عمل آپ کا بے وضو ہے۔ اس لیے قیسوا اعمالکم علی نیاتکم، بولو قیسوا اعمالکم علی نیاتکم انما الاعمال بالنیات کا یہی معنی ہے۔ الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر وان شرا فشر، سنا ہی نہیں سنا؟ نیت اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ عمل تھوڑا بھی ہوگا اس میں بہت وزن ہوگا، نیت اگر کمزور ہوگی عمل جتنا بھی زیادہ ہو وہ بے وزن ہوگا۔ اس لیے پہلی چیز آپ سے عرض کر دیا کہ تصحیح النیت، قرآن سمجھنے کے اندر اپنی نیت کو آدمی صحیح کر لے۔ آیا سمجھ میں؟ نیت کو صحیح کر لے، انشاءاللہ اس سے آپ کے علم کے اندر برکت ہوگی، علم کے اندر نور آ جائے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تصحیح النیت۔ دوسری چیز ہے کہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں کا اہتمام کیا جائے۔ مفتی آپ کو یہ فتویٰ دے گا کہ بھائی حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے آپ پاک ہوں تو آپ قرآن ہاتھ میں لے سکتے، پڑھ سکتے۔ حدث اصغر بے وضو، حدث اکبر جنابت احتلام، حدث اصغر حدث اکبر دونوں سے آپ پاک ہوں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ مفتی کا کام ہوا، یہ قاضی کا کام ہوا، مفتی اور مولوی صاحب نے آپ کو یہ فتویٰ دی۔ صوفی اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہے، صوفی کہتے ہیں طہارت باطنی کو بھی ٹھیک، اندر سے بھی ٹھیک ہو جائے، پھر قرآن کے انوار اور حقائق تک آپ کی رسائی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ صوفی کہتے ہیں اندر کو بھی ٹھیک کرو۔ در دست و تسبیح در دل گاو خر، در دست و تسبیح در دل گاو خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر، اوپر تو اللہ اللہ اندر گدا گدا، اس تسبیح کا اثر کیا ہوگا؟ این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ طہارت ضروری ہے، لیکن دونوں طہارتیں ظاہری حدث اکبر اور حدث اصغر، انجاز سے آدمی پاک ہو جائے، اور طہارت باطنی اخلاق رذیل گھٹیے قسم کے اخلاق اور عجب اور کبر اور تکبر سے، ان چیزوں سے۔ آپ میری فریاد سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کا معنی یہ کہ لا یمس انوارہ و حقائقہ الا المطہرون، قرآن کے انوار اور حقائق کو وہ آدمی پا سکیں گے، ہاتھ وہ لگائیں گے جو پاک ہوں گے، ظاہراً بھی پاک ہوں گے اور باطناً بھی پاک ہوں گے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، دریا کے اندر اگر آپ سفر کریں گے نا، بڑے بڑے جہازاں موجیں آتی ہیں پہاڑوں کی طرح موج، لیکن آواز کچھ بھی نہیں ہے، دریا کے اندر آواز نہیں ہوتی۔ آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، دریا میں گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں۔ دریا کے اندر جتنا بھی آپ جائیں گے نا، دریا کے اندر آواز نہیں آئے گی، آواز کناروں پر جیسے وہ موجیں آتی ہے کنارے پر ٹر گھر گھر ٹکراتے، کنارے پر آواز آتی ہے، لیکن دریا کے جن لوگوں کے اندر علم ہوتا ہے اور دریا کی طرح ان کا علم ہوتا ہے، وہ ٹر ٹر نہیں کرتے، جو ٹر ٹر کرتے ان میں ہوتا ہی نہیں، وہ کنارے والا ہے، وہ علم کے اندر نہیں گئے، وہ کنارے پر ہے۔ آپ سمجھ میں آ گئی؟ چاہیں بابا کو دے دو اور مجھے صرف پانی دے دو بس، چاہیں حضرت جو آئے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں کہ پانی ہمیشہ نیچے کو جائے گا، اوپر نہیں آئے گا، اوپر پانی نہیں آئے گا، پانی نیچے جاتا ہے۔ ہر کجا پستی سو آب آنجا روت، ہر کجا درد دوا آنجا روت، جہاں زمین پست ہو پانی ادھر ہی چلا جائے گا۔ جن لوگوں میں عاجزی ہو اور اندر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، ان لوگوں کے پاس علم جائے گا،
ٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ اس لیے قرآن شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ میں انشاءاللہ بسم اللہ میں یہ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ با کا کسرہ ہے، با کا نقطہ اوپر ہے نیچے، با کا زبر ہے یا زیر ہے، سمجھے؟ یہ وہ انشاءاللہ بسم اللہ میں کل کے سبق میں آپ کا آ جائے گا، میں آپ سے عرض کروں گا۔ اس وقت یہی گزارش، یہ دوسری چیز تھی کہ طہارت من الانجاس و من الارجاس، نجاستوں سے، حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا بھی ضروری ہے قرآن کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور لیکن یہ کہ بنیادی چیز میں نے عرض کیا کہ طہارت باطنی۔ پھر ہمارے پرانے زمانے میں یہ ان کا ایک مدرسہ ہوتا تھا، بعد میں پھر متاخرین نے ان کو تقسیم کر دیا، سمجھے؟ یہ کتاب الطہارت آپ کے، یہ طہارت من الانجاس ہے، حدث اکبر سے پاک، یہ اسی سے، سمجھے؟ باقی دوسرا جو ہے طہارت اندر کی طہارت ہے، یہ علم التصوف ہے، علم الاخلاق ہے، علم السلوک ہے، یہ صوفیہ کے حوالہ کر دیا۔ ابو حنیفہ کے زمانے میں یہ دونوں چیزیں ایک کتاب میں بیان ہوتی تھی، اب متاخرین نے کیا کر دیا؟ وہ طہارت ظاہری کو الگ کر دیا اور طہارت باطنی کو صوفیہ کے حوالہ کر دیا۔ لیکن صوفیہ ہے کہاں؟ اللہ جانتا کہ کہاں ہے۔ جن کو آپ سمجھتے صوفی وہ ہے نہیں، جو ہے ان کو آپ بھی نہیں سمجھتے، میں نہیں سمجھتا۔ جو صوفیہ ہے نا اصل، وَلَا يُشَارُ إِلَيْهِمْ بِالْبَنَانِ، یہ دوسری چیز ہو گئی، بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ طہارت ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے کثرت ذکر اللہ، کثرت سے ذکر کر لینا۔ ذکر میں آپ ذکر لسانی کریں، قرآن خود ذکر ہے، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، جیسے جیسے آئے گا نور آئے گا، اندر نور آئے گا تو یہ بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، پھر نور کی طرف جائے گا۔ جتنا آدمی اندر سے پاک، ضربیں جتنے بھی لگے نا، اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ کثرت ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چوتھی چیز مولانا، قرآن پاک کی عظمت کا قائل ہونا۔ ترمذی ثانی میں روایت ہے، نسائی شریف کے اندر بھی ایک حدیث، والد صاحب کو دے دیا، ترمذی میں ایک روایت ہے اور نسائی میں بھی یہ روایت ہے کہ استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے یار یہ حدیث تو ہم آپ کو مفت میں دے رہے ہیں، آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس سے چھوٹی حدیثوں کے لیے ملکوں کی سفر کرتے تھے ہم لوگ، اس لیے کہ پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی یا مفت میں جو چیز ملے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے ہمیں، ہمارے اکابرین سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ ہمارے اکابرین ہیں، ان کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے قرآنی علوم ہمیں مفت میں گھروں میں پہنچا دیا، ان کی محنت کی وجہ سے، اس لیے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چوتھی چیز ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کا قائل ہونا۔ یہ انشاءاللہ آئے گا آپ کے سامنے۔ ذالک الکتابوں کا معنی ذالک الکتاب العظیم لا ریب فیہ، آئے سمجھ؟ یا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، قرآن کی دولت آپ کے پاس ہے تو آپ کو خوش ہونی چاہیے، ایک عظیم نعمت آپ کے پاس آ گئی، اور اگر نہیں سمجھو تو یہ تو سمجھو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فضل اللہ علیک عظیمہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فضل اللہ علیک، یعنی آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں قرآن سے بڑھ کر کے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہے، اور قرآن غیر مخلوق ہے، وہ افضل ہے، محمد رسول اللہ قربان جاؤں، وہ مخلوق ہے، وہ مفضول ہے۔ سمجھتے ہیں؟ قرآن غیر مخلوق ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ افضل ہے۔ محمد رسول اللہ ما جلالت شان ہی، وہ عظیم الشان ہے، لیکن پھر بھی وہ مفضول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی قسم اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے آدمی مشرک بنے گا جتنا بھی زور لگائے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 4 باتیں ہوں گی۔ 5واں مسئلہ ہے الاجتناب عن فضول النظر و فضول الکلام۔
بد نگاہی نہ کرے آدمی، بد نگاہی نہ کرے مولانا، اس کا خیال رہے سب۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ جب سے آنکھیں ہم نے جھکائی اس دن سے خدا کی قسم قرآن و سنت کی حلاوت ہم نے محسوس کی۔ آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں؟ جس دن سے ہم نے آنکھیں جھکائی اس دن سے قرآن و سنت کی حلاوت اور لذت ہم نے محسوس کی۔ ساتھی خیال کر لیں، کچھ پھل پڑ گیا؟ اور یہ بھی سمجھ لو کہ بد نگاہی ایک قرضہ ہے، اگر وہ کر لے گا اللہ اس کا بدلہ اپنی نگرانی میں خود بخود اس دنیا میں اس سے لے گا۔ کسی کی بیٹی کو اگر میں بد نگاہی سے دیکھتا ہوں، سمجھے، اب چاہے مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو، ہماری بیٹی کو کوئی دیکھ لے گا۔ کسی کی عزت کو بد نگاہی سے ہم دیکھتے ہیں، چاہے علم ہو یا نہ ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں ہے، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں لے گا۔ اس لیے یعلم خائنۃ الاعین، یہ خائنہ اسم فاعل نہیں ہے، یہ مصدر ہے، عاقبۃ عافیۃ کی طرح۔ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کا معنی یعلم خیانۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، آنکھوں کی صداقت کو بھی جانتا ہے، خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ساتھی اس کا خیال کرے۔ پانچویں چیز یہ ہوگی، سمجھے؟ چھٹی چیز ہے مولانا الاجتناب عن صحبت الاغنیاء و اصحاب الثروت، مالداروں کی صحبت سے بچے۔ سمجھے؟ آپ کا بہترین آسان اشکال ہوگا کہ آپ بھی تو مالداروں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، تو میرا آسان جواب یہ ہوگا میں بھی آپ کی طرح محروم ہوں۔ ایسے میں نہیں ہے، ایسے آپ کہیں گے کہ مولوی آج کے وہ بھی مالداروں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، مالداروں کی چمچگیری کرتے ہیں، تو آسان جواب یہ ہے کہ مولوی کہاں ہے؟ بس وہ چلے گئے جی، ایسے میں اس لیے تو محرومی تو ہے، اور کیا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضامندی کو صبح شام چاہتے ہیں۔ اصحاب صفہ، ان کو آپ نہ دھتکاریں، ان کو الگ نہ کریں اپنی مجلس سے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یہ کلمہ ان جو آتا ہے یہ مجاوزت کے لیے آتا ہے۔ رمیت السہم عن القوس، تیر میں نے قوس سے پھینکا تو کون سے تجاوز کر کے آگے نکل گئی تیر۔ آپ کی نگاہ صرف ان شاگردوں تک رہے، آگے کسی اور کو نہ دیکھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پیار محبت میں فرمایا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی رونقیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، آپ کو سمجھ آنی ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، قرآن ذکر ہے، جن کو ہم نے اپنے ذکر قرآن سے غافل کر دی، اس کی بات نہ مان، اسے ملے گا کیا؟ علوم سے آدمی نکل جاتا ہے۔ آئے سمجھ؟ یہ ہو گیا مولانا صحبت الاغنیاء سے میں نے عرض کیا کہ آدمی اجتناب کرے۔ ساتویں چیز ہے وہ تھا الاجتناب عن صحبت الاغنیاء، اب ساتویں چیز ہے اختیار صحبت الاولیاء والاتقیاء، اختیار صحبت الاولیاء والاتقیاء، اولیاء اور متقی لوگوں کی صحبت کو مولانا بڑا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ اولیاء ولی ہے، ولا یلی ولایتن کا معنی قریب، یہ زیادہ قریب ہے، یہ بھی قریب ہے لیکن یہ زیادہ قریب ہے، یہ بھی قریب ہے لیکن یہ زیادہ قریب ہے، یہ بھی قریب ہے لیکن یہ زیادہ قریب ہے، یہ بھی قریب ہے لیکن یہ زیادہ قریب ہے۔ آئے سمیں؟ یہ الا ان اولیاء اللہ کا معنی الا ان اقرباء اللہ، جو اللہ کے قریب تر، جو جتنا شریعت پر چلے گا اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔
انبیاء کے قرب میں بھی فرق ہے، صحابہ کے قرب میں بھی فرق ہے، غوث اور ابدال کے قرب میں بھی فرق ہے۔ جو جتنا اللہ کی منت مانی کرے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ تو ساتویں چیز آپ سے عرض کر دیا کہ صحبت العلماء والاتقیاء، علماء اور اتقیاء، سمجھے؟ مولانا سب سے بہترین چیز یہ ہے جس کی نشست و برخاست قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ سب سے بڑا ولی اللہ ہے۔ اگرچہ وہ ہواؤں میں اڑ نہیں رہا ہے اور وہ دریاؤں میں پیدل نہیں چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہواؤں میں اڑتا ہے، لیکن یہ کہ قرآن و سنت اس کی زندگی نشست و برخاست قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ دجال اور کذاب تو ہے، ولی اللہ نہیں ہے۔ اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، مکھی بھی اڑتا ہے، مکھی بھی اڑتی ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، کوے بھی اڑتے ہیں، اس سے کوئی متقی پرہیزگار نہیں، سارے حرام ہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھا گیا؟ اس لیے زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کرو، آیا مسئلہ سمجھ؟ تو یہ جو کرشمے جو دکھاتے ہیں نا، یہ تو کوئی ایسا نہیں۔ ہمارے بیرویوں میں ایک ابابکی ایک قوم ہے، ابابکی۔ اگر کسی کو فالج کی بیماری لگتی ہے تو وہ اس کو جوتا مارتا ہے منہ پہ، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ آ جائیں، کوئی فالج والا لاؤ، میں ملاتا ہوں آپ کو ابابکی سے، 2-3 جوتا منہ پہ مارے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ان کو شیخ الحدیثوں سے اس کا درجہ اونچا کر دیں گے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس قسم کی قوت ارادی مشرکین کے پاس، ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، جادوگروں کے پاس بھی، یعنی اب بھی یہودیوں میں ایسے جادوگر ہے کہ جو یہاں سے ادھر اڑیں گے۔ کچھ پلہ پڑ گیا؟ اس کے بعد اب آ جاؤ مولانا، یہ 6-7 چیزیں تھیں جو الآداب التی تتعلق بتلاوت القرآن، تلاوت قرآن، وہ بھی ترجمت القرآن، ترجمت القرآن کے ساتھ ان کا تعلق۔ ترجمہ نہیں کہنا، ترجمہ کہہ دینا، سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ ترجمہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے، اس کا ذرا خیال کر لیں۔ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ یہ ہوگی۔ اس کے بعد آ جاؤ کہ قرآن کیا ہے؟ القرء والقراءۃ والقرآن خواندن، آپ نے پڑھا ہے ارشاد الصرف کے اندر، قرأ یقرأ قرآن و قراءۃ و قرآنا۔ باقی قرآن بھی ہے، قرآن انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا، یہ لفظ آگے آئے گا۔ بہرحال قرآن کا معنی خواندن، پڑھنا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس کی خود تلاوت کی ہے۔ مشکات جلد اول میں آپ فضائل قرآن کے اندر آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، جب حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار، وہ امت کیسے عظیم امت ہوگی کہ جن پر یہ قرآن، ان کی نبی پر یہ کہ نازل ہوگا، جو اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کریں گے اور اپنی زبانوں پر اس کی تلاوت کو جاری کر دیں گے، وہ کیسے عظیم امت ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کی تلاوت خود فرمائی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مولانا؟ باقی آپ نے نور الانوار میں تعریف پڑھی ہے، القرآن هو المنزل علی الرسول، القرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ خیال کر لینا، کوئی بات رہے گی نہیں، لیکن آپ کا خیال کہیں ادھر ادھر جائے گا، سمجھتے ہیں؟ بات ذرا سمجھ لینا۔ القرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ تفعیل جو ہے نا، تکرار اور تدریج پر دلالت کرتا۔ هو الکتاب المنزل یعنی تدریجاً 23 سال میں محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، اور دفعتاً واحدتاً شب قدر میں لوح محفوظ سے سماء دنیا پر نازل ہوا۔ سمجھ رہی میں کہ دفعتاً واحدتاً شب قدر میں لیلۃ باقی کون سی شب قدر، کس کی شب قدر؟ مکے کی شب قدر یا ہمارے شب قدر؟ ان کے ہاں 27 ہوتا ہے، ہمارے ہاں 26 ہے۔
ان کے ہاں 28 ہوتا ہے، پھر ہمارے ہاں 27 ہوتا ہے۔ آئے سمجھ؟ اڑے کچھ بلا پڑ گئے؟ تو آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اصل یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں قلب الارض کا اعتبار ہے، اور قلب الارض مکہ ہے۔ ان کی 27 اس وقت فی الحال یہ یاد کرو، ان کی 27 ہی مراد۔ باقی یہ ویسے اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھئی تفعیل تدریج اور تکرار پر دلالت کرتا ہے، اور افعال وہ مرتن واحدتن، یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ نقطہ ہے، ایک نقطہ ہے، قانون نہیں ہے۔ آئے سمجھ؟ اس لیے کہ کافر جو کہ بالغ لوگ ہیں، بلیغ لوگ ہیں، مشرکین، وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، بولو لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا قانون آسمان سے گر کر کے ڈھیر ہو گیا۔ لولا نزل علیہ القرآن، اس لیے کہ تنزیل تو تکرار پر دلالت کرتا ہے، اور جملۃ واحدۃ ایک، اس لیے یہاں نزل انزل کے معنی میں، اس کو سمجھ میں آ گیا۔ ورنہ اگر تنزیل تکرار کثرت پر ہو اور تدریجاً پھر ہوگا تدریجاً قرآن کیوں نازل ہو رہا، اور جملۃ واحدۃ کیوں ایک مرتبہ کیوں نازل نہیں ہو رہا، تدریجاً آہستہ آہستہ کیوں نازل نہیں ہوتا، ایک مرتبہ کیوں نازل نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن ایک نقطہ ہے، یہ قانون نہیں ہے کہ جس کو آپ قانون کہہ دیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نقطہ ہے۔ اگرچہ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا، مناظرہ بھی نہیں کہنا، مولانا امین اللہ پشاوری دامت برکاتہ اللہ علیہ، اس کو لوگوں نے مجبور کیا، پشاور والوں نے، کہ تم مولوی منظور سے مناظرہ کرو۔ میں پشاور گیا تھا، میں نے 2-3 ختم بخاریاں کی، پھر میں وہاں سے نکل گیا، میں ایبٹ آباد جا رہا تھا، تو حضرت نے مجھے فون کیا کہ لوگ مجھے مجبور کر رہے یہ کہ میرا اور آپ کا مناظرہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مناظرہ تو کسی لڑکی سے کرو، میں تو لڑکا ہوں، سمجھو، میں نے کہا میں تو لڑکا ہوں، یہ مناظرہ نہیں ہے، مناظرہ ہے، تو آپ اس کو پہلے ٹھیک کرو، اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ ابھی جلسے میں رات کو جا رہا ہوں، آپ صبح کو ہمارے ہاں آ جاؤں، ادھر آ جاؤں، یا میں پشاور واپس آ جاتا ہوں، پھر بیٹھ کر کے شرائط بھی لکھتے ہیں، پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ تو مناظرہ ختم ہو گیا، وہ مناظرہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ مناظرہ ہار گئے، وہ مناظرہ کرنا چاہ رہا تھا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ وہ مناظرہ کرنا چاہ رہا، میں نے کہا اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرو۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ ہوتا رہتا ہے جی میر صاحب۔ یہ ایک نقطہ ہے، میں نے آپ سے، حضرت نانوتوی نے البتہ اس سے استدلال کیا، حضرت اقدس وہ قرآن پاک کی حقانیت پر استدلال کر رہا تھا کہ قرآن پاک اس وقت محفوظ ہے، غیر محرف ہے، اور تورات اور انجیل اس میں تو کوئی لا شک فی انہا منزلۃ من اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب کہ ان کی ایک ایک بات کو غیر محرف سمجھا جائے، یہ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان میں تحریف واقع ہو چکی ہے، تحریف ان میں ہوئی ہے۔ تو اس پر جو ہے نا عیسائی نے کہا کہ حضرت آپ کا استدلال انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون سے آپ کا استدلال ہے، اور ذکر قرآن جیسے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم وانزلنا الذکر لتبین للناس انا نحن نزلنا الذکر، قرآن جس طرح ذکر ہے تو آسمانی کتابیں سارے کے سارے ذکر ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ مِن بَعْدِ التَّوْرَاتِ، ذکر کا اطلاق تو تورات پر بھی ہوا ہے، انجیل پر بھی ہوا ہے۔ اگر ذکر محفوظ ہے اور اللہ حافظ ہے تو پھر قرآن ذکر ہے وہ محفوظ ہے، تو تورات بھی ذکر ہے وہ بھی محفوظ ہے، انجیل بھی ذکر ہے وہ بھی محفوظ ہے، زبور بھی ذکر ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے مولویوں کا دماغ چکرا گیا، لیکن حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کی وجہ سے نکال دیا اپنے آپ کو،
قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس نے فرمایا تورات کا نزول جو ہوا ہے وہ دفعۃ واحدۃ وکتبنا لہ فی الالواح، جیسے سورہ اعراف میں ہے، وہ تختوں پر لکھ کر کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، وہ تختوں پر لکھا ہوا تھا دفعۃ واحدۃ۔ اور یہ جو ہے انا نحن نزلنا ذکر، یا نزلنا آ گیا ہے، یہ 23 سال میں اس کا نزول ہوا، اس لیے ہذا مختص بالقرآن لا بالتورات، تورات اس میں داخل نہیں ہوگا، سمجھے؟ لیکن بہرحال وہ چونکہ تھا عیسائی، وہ کیا تھا؟ عیسائی تھا، سمجھے؟ زیادہ بول نہیں سکا، میرے جیسے ملا ہوتا تو بولتا، سمجھ شریف میں ہے کہ یہ نقطے ہیں، نقطوں کے اندر اور لطائف کے اندر طرد اور کلیت نہیں ہوتی، کہیں لگا کہیں نہیں لگا، نقطہ ہے، قانون کلی ضابطہ نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی تعریف هو الکتاب المنزل علی الرسول، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں جس کا نزول ہوا ہے، المکتوب فی المصاحف، گتوں میں جو لکھا ہوا ہے، لیکن بالرسم القرآنی، رسم قرآنی کے ساتھ بشرطے کہ لکھا ہوا۔ اب آپ کے پاس جو بیاض ہے اس میں لکھا ہوگا سورۃ الفاتحہ مکیۃ، یہ بھی مکتوب بین المصاحف تو ہے، لیکن یہ کہ رسم قرآنی میں نہیں ہے۔ دیکھو قرآن کا رسم الخط الگ ہے اور اس کا بالکل الگ ہے۔ رکوع جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سورتوں کا تعارف جو ہوتا ہے وہ رسم القرآنی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے آپ کو سمجھ میں آئے؟ المکتوب فی المصاحف، مصاحف میں لکھا ہو لیکن بالرسم القرآنی، رسم قرآنی کے ساتھ۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، میں آپ کو قرآن پاک سے متنفر کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ پاکستانی جیسے یہ ہے، یہ سب بنگالیوں نے، برمیوں نے، بیروہیوں نے، ان لوگوں نے لکھا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں وہ جو قرآن پاک کا جو رسم ہے، متواتر جو رسم ہے، رسم عثمانی، اس کے خلاف ہے۔ اس پر مستقل کتابیں ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مستقل کتابیں ہیں۔ اس لیے اب ایک کوشش سعودی والے کر رہے ہیں، لیکن یہ امت کے اندر ایک انتشار ہوگا۔ غیر مقلدین نے اس کو وہ کیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بس اب چھوڑو اس کو، اسی طریقے پر چھوڑو، سمجھ؟ جیسے کہ اس میں مصحف عثمانی، رسم عثمانی، وہ ابھی ترکیہ سے میرے لیے ایک نسخہ کسی نے لایا اور وہ رسم عثمانی پہ لکھا، اور سعودیہ میں وہی ہوتے ہیں۔ سعودیہ میں اس کو تو داخل ہونے کے لیے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ یہ جو میرے اور آپ کے سامنے یہ بنگالی برمیوں نے لکھا، سمجھے؟ یہ رسم عثمانی نہیں ہے، اس کے ایک ایک صفحہ میں آیا سمجھ؟ لیکن قانون یہ تھا، ضابطہ یہ تھا کہ قرآن کو رسم عثمانی کے ساتھ لکھا جائے گا، اور غیر قرآن کو، جیسے سورتوں کا تعارف ہے، سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی سبع آیات، اس کو رسم قرآنی میں نہیں لکھیں گے تاکہ لیقع الفرق بین القرآن و بین غیرہ، قرآن اور غیر قرآن کا فرق معلوم ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی سے جاہلوں کو، کاتبوں کو ہم نے اس پہ پکڑ لیا تو انہوں نے اس طرح کرا۔ اور یہ جو 16 سطر والا جو قرآن پاک ہے، تاج کمپنی کا دیکھا آپ نے 16، یہ ہماری بیروہی نے لکھا ہے، یہ بنگالی برمیوں نے لکھا ہے اور وہ بیروہی نے لکھا۔ بنگالی، برمی، بیروہی، بلوچ، جن میں اول میں با ہے وہی برباد ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ وہ کاتب یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ہمارے خزدار کے تھے، یہ 16 سطر والا اسی نے لکھا ہے، جو تاج کمپنی ہے۔ اب تاج کمپنی تو بک گیا، کسی اور کو بیچ دیا انہوں نے، پتہ نہیں مفتی نعیم نے خریدا یا کسی اور نے خریدا، اس کا مجھے علم نہیں، بہرحال انہوں نے بیچ دیا اور تاج کمپنی اب ان کا چل نہیں رہا۔ وہ الکتاب المنزل علی الرسول، اور الرسول سے محمد رسول اللہ مراد معرف باللام حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف میں لکھا ہوا، اور المنقول عنہ نقل متواترا، لیکن رسم قرآنی میں المنقول عنہ نقل متواترا، تواتر کے ساتھ مروی۔ اور قرآن پاک کا جو تواتر ہے یہ تواتر الطبقہ ہے، تواتر القرن، تواتر الطبقہ اس کو کہتے ہیں، سمجھے؟ میں اس وقت آپ کو دور حدیث تو نہیں پڑھا رہا، لیکن اتنی سی بات سمجھو، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے التواتر هو التتابع، تواتر کہتے ہیں کہ لگاتار ہے، پے در پہ
تتابع. اور تواتر کی تعریف یہ کہ ان یروی الحدیثہ، کہ ایک حدیث کو اس کو نقل کر دے جماعت کثیرۃ بحیث تحیل العادت تواتعهم و توافقهم علی الکذب. اتنی بڑی جماعت کسی حدیث کو نقل کرے کہ عقل سلیم ان کی اتفاق اور اجتماع جھوٹ پر محال سمجھتے کہ بھئی اتنے خلق خدا یہ کیسے جھوٹ بولے گی، اتنی بڑی تعداد. یہ تواتر الاسناد ہے. یہ کیا ہے؟ تو قرآن پاک کے جو ہے نا یہ تواتر الاسناد نہیں ہے. اگر پوچھیں کہ سورہ فاتحہ آپ کو کس سے پہنچی، سورہ بقرہ آپ کو کس سے پہنچی، تو اس کی سند جو ہے نا یہاں سے لے کر کے الی رسول اللہ آپ بیان نہیں کر سکتے. حدیث کی سند میں آپ کو ابھی الی رسول اللہ بلکہ الی اللہ سبحانہ و تعالی آسمان تک میں آپ کو ابھی بیان کر سکتا ہوں. قرآن کی جو تواتر ہے وہ تواتر اسناد نہیں ہے. یہ تواتر الاسناد کی تعریف میں نے آپ کو بتایا ان یروی الحدیث جماعت کثیرۃ بحیث تحیل العادت تواتعهم و توافقهم علی الکذب. جھوٹ پر عقل ان کی اتفاق کو محال سمجھتی ہوں. آئے سمجھ؟ دوسری تواتر الطبقہ اور تواتر القرن. تواتر الطبقہ یہ ہے ان یروی الشیء جماعت عن جماعت قرن عن قرن بلا سند معین. کوئی خاص سند نہیں ہوتی، جماعت در جماعت صدی در صدی ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں. کہ تواتر القرآن علی بسط الارض، جیسے سرزمین پر قرآن پاک کی تواتر. یہ تواتر و طبقہ ہے. یہ کیا ہے؟ تواتر و طبقہ ہے. کوئی سند اس کی نہیں ہے. اور آپ ناراض نہ ہونا، مزے کی بات آپ کو بتاؤں لیکن باہر بتانا نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول آپ نے سنا ہی نہیں سنا؟ سنا ہے؟ یہ تواتر و طبقہ ہے. یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. چلو میں نے مسلمان تو آپ لوگوں کو بنایا نا، سمجھے؟ اس سے پہلے تو میرے خیال میں آپ غیر مسلم ہو کر کے آئے تھے نا. اتنا تو میں نے احسان کر دیا نا آپ لوگوں کو. بتا یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی لیکن میں نے بس بتا دیا آپ کو، کم از کم آپ کا ایمان ٹھیک ہو جائے. یہ تبلیغیوں نے جب فضائل اعمال کو چھوڑ کر کے منتخب احادیث جب لکھا تو میں نے کہا کہ جیسے میرے ہاتھ لگی، میں نے کہا اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہ حضرات اللہ والے لوگ ہیں اور ان کی بڑی محنت ہوتی ہے. کلمے کے ساتھ انہوں نے بڑی محنت کی. شاید اس کا حوالہ کسی کتاب سے دی ہوں. تو میں نے اس پوری کتاب کو چھان بین کی لیکن مجھے بھی نہیں ملا، تبلیغ والوں کو کلمہ کہیں بھی نہیں ملا ہے. تو آج مسئلہ آپ کا حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہاں ملنگو. یہ تواتر طبقہ ہے. سیوطی کی ایک دو کتابوں کے اندر ہے یہ کلمہ، لیکن وہ یعنی حدیثوں میں، لیکن وہ حدیثیں ہے ہی ضعیف. اس لیے مولانا امین اللہ پشاوری نے بڑی اچھی بات لکھی. وہ ان کی الدین الخالص جو فتویٰ ہے ان کی، تو اس کی پہلی جلد میں حضرت نے لکھا ہے ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ برأسها فی حدیث واحد صحیح. بہت اچھا لکھا. حقیقت یہی ہے کہ کلمہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آیا، لیکن نہیں آیا تو اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو حدیث میں جب نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کہاں سے تو نہیں لایا؟ اس کا جواب ان کے مذہب پر نہیں بنتا، ہمارے مذہب پر بنتا ہے کہ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تواتر و طبقہ ہے. اور اسی میں تراویح کی 20 رکعتیں اسی میں داخل. یعنی کسی بھی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کائنات میں کبھی بھی کسی بھی صدی کے اندر مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح. زیادہ تو ہوئی ہے لیکن 20 سے کم کبھی بھی نہیں پڑی گئی. چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کبھی غلط لوگوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اب یہ محمد بن سلمان سے اب اللہ نے یہ کام لے لیا. حالانکہ جیسے وہ گیا گزرا ہے، میں زیادہ نہیں کہہ سکتا چونکہ قرآن پاک کی مجلس ہے، گیا گزرا آدمی. لیکن یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا 2 سال پہلے کہ مکہ اور مدینہ میں کسی بھی مسجد میں 20 رکعت سے تراویح اگر کسی نے کم پڑھی تو اس کی خیر نہیں. پہلے 8 رکعتیں ہوتی تھی. مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں نہیں ہوتی تھی، باقی مسجدوں میں ہوتی تھی. اب انہوں نے پابندی لگا دی.
کہ تمام مسجدوں میں 20 رکعتیں ہوں، شکر الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کیا ہے؟ تواتر و طبقہ ہے، کوئی سند معین اس کی نہیں ہوتی، بس جماعت در جماعت قرن بعد قرن، اس طریقہ پر اس کو لوگ نقل کرتے آ رہے ہیں۔ اور تیسری صورت ہے تواتر التوارث والتعامل، وہ یہ کہ ان یکون العمل منقولا بالتواتر، کوئی عمل تواتر کے ساتھ منقول ہو، چلا آ رہا ہے وہ عمل ہے اسی طریقہ، سمجھے؟ آپ یہ کہہ دیں فرائض کی 4 یا نمازوں کے فرائض جو نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ بھی ہے عملی طور پر۔ اب اس کے لیے ٹھیک ہے احادیث بھی موجود ہے، لیکن عملی طور پر یہ تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ اور نماز کی ایک ہیئت ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس ہیئت کو بگاڑی ہے، سمجھے؟ نماز کی خود رکعت، فرائض کی رکعت، فرائض کہہ رہا ہوں، فرائض کی رکعت اور ان کی ہیئت یہ متعین ہے تواتر کے ساتھ۔ اور اسی طریقے پر جیسے مسواک شریف ہے، مسواک ہے تواتر کے ساتھ، مسواک ہے مسنون ہے تو مسنون اور مستحب چیز ہے، لیکن تواتر التوارث والتعامل، بس عمل ہے تواتر کے ساتھ۔ اب ابا اور کوئی تواتر ہو یا نہ ہو، ہمارا راوند والے کافی ہے اس کے لیے، الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت اس کو نقل کر رہی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ؟ میں نے حضرت اقدس سے عرض کیا تھا، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک داڑھی صرف ایک مشت ہو، ایک مٹھی ہو، ایک مٹھی سے زائد داڑھی رکھی جائے یہ مکروہ ہے، صحیح قول یہی ہے حنفیہ کا، کراہیت تنزیہی ہے۔ تو ہمارے اکابرین اتنی بڑی داڑیاں ان کی کیوں آ گئی؟ اور علامہ شامی نے لکھا کہ جس کی جتنی داڑھی بڑی ہوگی اتنا بڑا بیوقوف ہوگا، اشعار بھی انہوں نے نقل کی، ایک مٹھی سے، ایک مٹھی تو واجب ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین جو ان کے بارے میں اتنے بڑے اکابر جبال العلم تھے، اتنی بڑی داڑھی انہوں نے کیوں رکھی؟ تو حضرت اقدس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی منظور، یہ جہاں جس سوسائٹی کے اندر اس کو مکروہ سمجھا جائے اور کری سمجھا جائے تو پھر ایک مشت تک تو واجب ہے، اس سے زیادہ کو کاٹنا ضروری ہوگا، اور جن لوگوں سے اس کو مکروہ نہ سمجھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، جن سے محبت ہو اور وہاں کا ماحول اس قسم کا نہ ہو۔ پھر اس کی مثال حضرت نے دی، فرمایا کہ دیکھو مسواک آدمی جب کرتا ہے، مسواک اب لوگوں کے سامنے اس کی اجازت نہیں، لوگوں کو متلی آئے گی اور ایک کراہیت اور ان کو ایک دلوں کا خراب ہوگا، اس طرح اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے اجازت ہے۔ آپ پڑھیں گے نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، ابو داؤد میں، کأنہ یتہوّأ، گویا کہ آپ کرتے تھے۔ کوئی بھی ترجمہ کرو۔ اور نسائی شریف کی روایت ہے کأنہ یتقیّأ، گویا کہ کر رہا ہے بتکلف۔ تو یہ بندے کا فرق ہوتا ہے، سمجھے؟ اب میں آپ سے قریب ہو کر کے گفتگو کروں، میرے منہ سے تھوک نکلے تیز گفتگو میں اور آپ کے منہ پہ لگے یا آپ کے آنکھوں میں لگے، آپ کے ہونٹوں پر اگر اتنا سا تھوک میرا لگ گیا، ایسے کر کے آپ اس کو نگلیں گے نہیں، آپ کو متلی آئے گی، تھوکیں گے، سمجھے؟ لیکن آپ کا پیارا بچہ جب ہوگا، معصوم بچہ، وہ آپ سے پیار کرے گا اور آپ سے کپی پپی لے لے گا، آپ کے منہ پہ منہ رکھے گا، اور بچوں کے تو ویسے ہی وہ ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوک مک، وہ آپ کو اتنے میں سے میٹھے لگیں گے کہ آپ کو الٹی نہیں آئے گی۔ اب فی الحال تو آپ کو بچے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ بعض لوگ چھڑے چھوپے ہیں تو ان کو تو سمجھانا مشکل ہے۔
آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے اور فرق تو ہوتا ہے۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہمارے اکابرین سے ان کے معتقدین اور متوسلین اس کو کرہی نہیں سمجھتے تھے، محبت تھی، انہوں نے مغلوب الحالی میں اگر چھوڑا ہے تو کراہیت نہیں ہے۔ اور جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ داڑھی بڑی ہو اور لوگ اس کو اس طریقے پر داڑھی کی توہین ہو کہ آپ سائیکل چلا رہے ہیں، داڑھی اتنی ہے اور ایسے جا رہے ہیں، ہوا تیز ہے، داڑھی کا آدھا حصہ اس طرف ہو گیا، آدھا حصہ اس طرف، جا کر کے سائیکل آپ نے ٹکر مارا بچے کو، وہ کہتے شرم نہیں آتی، اتنی بڑی داڑھی تم نے رکھی ہے۔ آپ کہتے بچہ داڑھی کا نام نہ لے لو، یہ سائیکل کے بریک نہیں، یہ تھوڑی بریک ہے، یہ تو داڑھی ہے۔ بولو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بچہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سائیکل کی کیا ہے؟ یہ سائیکل کے بریک تھوڑی ہے، یہ تو داڑھی ہے، ایسے تو کیوں ناراض ہوتا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ تو عرض یہ کرا تھا کہ تواتر و تبارس و تعامل، جیسے کہ مسواک ہے کہ کوئی عمل تواتر کے ساتھ مروی ہو، جماعت در جماعت، صدی در صدی، اس طرح۔ اور چوتھی چیز ہے مولانا، چوتھی چیز ہے تواتر قدر المشترک، وہ یہ ہے ان تکون اشیاء مرویتاً، ان تکون اشیاء مرویتاً بطریق الاحاد، سمجھے، وتتفق علی قدر مشترک، کہ کچھ چیزیں خبر واحد کے طور پر مروی ہوں لیکن ایک قدر مشترک، ایک بات پر سب کا اتفاق ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کر دیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہ خبر واحد ہے۔ نبی نے کنکریوں کی طرف اشارہ کیا، کنکری بول پڑے، یہ خبر واحد ہے۔ حضرت کو پتھر نے سلام کیا، یہ خبر واحد ہے۔ گوہ نے آپ کو سلام کیا، یہ خبر واحد ہے۔ اونٹ رو رو کر کے آپ کے پاس آ کے آپ سے گفتگو کرنی شروع کر دی، یہ خبر واحد ہے۔ گائے اور بیل بولنے لگے، یہ خبر واحد ہے۔ درخت دوڑنے لگے، یہ خبر واحد ہے۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ سب اخبار احاد ہے، لیکن یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات تھے۔ اب کنکریوں کا گفتگو کرنا یہ خبر واحد ہے، درختوں کا دوڑنا خبر واحد ہے، گائے کا بولنا اور بیل کا بولنا یہ خبر واحد ہے، اونٹ کا بولنا، لیکن یہ ساری حدیثیں ہے اخبار احاد ہے، لیکن یہ ایک بات پر تو سب متفق ہے، وہ کیا ہے کہ صاحب المعجزات آپ تھے، سمجھے؟ اس لیے مولانا یہ تقسیم اور یہ اقسام اربع علامہ انور شاہ کشمیری نے استقراء اور تتبع کے طور پر تتبع کر کے یہ چار ترتیب انہوں نے دی ہے۔ حضرت اقدس علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری سے پہلے محدثین میں یہ ترتیب میں نے نہیں دیکھی تواتر کی، اور اس سے دین سے بہت سے اشکالات اور شبہات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ کو کچھ پڑا نہیں پڑا یہ۔ چنانچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کو لوگوں نے دل کھول کر کے لے لیا، اس کو بریلوی نے بھی لے لیا، جماعت اسلامی نے بھی لے لی، اور اہل حدیث حضرات نے بھی لے لیا۔ مرآت المفاتیح 10 جلدوں میں مشکات کی شرح ہے، عبید اللہ سلفی کی، عبید الرحمن عبید اللہ سلفی کی مرآت المفاتیح، عین کے ساتھ مرآت المفاتیح۔ تو حضرت فرماتے کہ ھذا وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام۔ اب چونکہ ہم سے دشمنی اتنی ہے کہ نام تو ہمارا نہیں لے سکتا کہ کسی دیوبندی نے یہ محنت کی ہے، تو کہتے وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام، متواتر کو بعض لوگوں نے، تو وہ بعض وہ سعودیہ کے ڈالروں پر، وہ ریالوں پر پلنے والا نہیں ہے، وہ دیوبند کا ہے جی۔ اس بعض کو تو کیوں ظاہر نہیں کر رہا؟ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے سانپوں کو اپنے نیچے ایسے مسل کر کے مار دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں ہے؟ سانپ کو کیا کرتے ہیں؟ مقد کے نیچے ایسے کر کے ایسے کر کے مار دیتے ہیں، چھپا کر کے۔ یہ انہی میں سے وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام۔ حالانکہ علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے، علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ
من برکت العلم ان یضاف القول الی قائلہ، علم کی برکت یہ ہے کہ جس کی بات ہے اس کو اس کی طرف نسبت کی جائے۔ من برکت العلم ان یضاف القول الی قائلہ، قرطبی نے پہلی جلد میں لکھا ہے انہوں نے، جس کی بات ہو اس کی طرف اس کی نسبت کر دو، اور تو اس طریقے پر چھپاتا ہے۔ مولانا متوجہ ہو جاؤ، متوجہ۔ متواتر کے ان اقسام اربع میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کرے گا، چاہے اس کی داڑھی ناف تک پہنچی ہو، وہ پکا کافر ہوگا، کفر ہے۔ اس لیے قرآن پاک تواتر کے ساتھ مروی ہے، تواتر کے ساتھ مروی ہے، آئے سمجھ؟ اور تواتر کا انکار کفر ہے، تواتر کا انکار کفر۔ لیکن آگے انشاءاللہ ہم چوتھے پارے میں پہنچ کر کے تھوڑی سی اس سے تخصیص کرنی پڑے گی ہمیں۔ شافعیہ نے تخصیص بھی کی ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ شافعیہ کی یہ تخصیص مجھے پسند ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ آئے سن، متواتر کا انکار علی الاطلاق کفر ہے، لیکن بعض صورتوں میں بعض لوگوں کو اس میں کچھ تخصیص بھی ہو گئی ہے۔ پھر اس میں اب ایک مسئلہ اور سمجھو، بعض متواترات بدہیہ ہے التی یعرف الخاصۃ والعامۃ، اور بعض متواترات غیر بدہی ہے متواتر لیکن غیر بدہی، جیسے کہ قراءت کا علم ہے، قراءت کا علم۔ اب آپ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک، اب آپ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، پٹائی کرے گا کوئی نہیں کرے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ پہلے پڑھ گئے؟ پٹھانوں کے سامنے پڑھ لیں پھر دیکھ لینا۔ اس لیے اب عام متواتر جو ہے وہ مشہور ہے صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سمجھتے ہیں؟ اس لیے فقہاء منع کرتے ہیں کہ جہاں فتنے کا مسئلہ ہو، اب واجب تو یہی ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نہ پڑھو، عوام کو فتنے میں نہ ڈالو، سمجھے؟ اور پٹھان اگر ٹکرا گیا آپ کو انشاءاللہ تیرا دماغ درست کر دے گا۔ حافظ صاحب اپنی قرات کو دکھا رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سمجھے؟ تو جب نماز ختم کر دی تو پکڑ لیا ایک پٹھان نے، اس نے کہا حافظ صاحب دا قرآن راوڑا ما توائی دا نون چیری، قرآن راوڑا ما توائی نون چیری۔ حافظ صاحب نے کہا کہ کل تاسو وصل کئی پا دم روائی، وصل کئی دم رو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، پا کل تاسو وقف کئی یا نون نوائی دم روائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس نے کہا خرزے وقف وصل نہ پیم تا ما توائی نون چیری، تو وقف وصل نہ پیم تا ما توائی نون چیری۔ یہاں سے پکڑا حافظ صاحب کو، وہ لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، حافظ صاحب دکھا رہا کہ میں سب عشرہ کا قاری ہوں۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ قرآن تواتر کے ساتھ مروی ہے، قرآن کے کسی زیر اور زبر کے، خیال کر لینا میں مسائل اس طرح آدمی بہت طویل ہو جائے گا۔ شین و یا عین و ہا، بولو شین و یا عین و ہا، ان کا اس پر خوب اعتراضات ہیں۔
اور بہت وقت لگے گا۔ بخاری کی مثالیں مستدرک حاکم میں، صحاح ستہ میں اس قسم کی ہے۔ اخبار احاد کی بہت سی قراتیں ہیں، ان پر صحابی زور لگاتا کہ میں اس طرح پڑھوں گا، میں اس طرح، تواتر کو نہیں، وہ تواتر کہتے ہیں میں اسی طرح پڑھوں گا۔ واللیل اذا یغشا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، سمجھے؟ والذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ اللہ میرے بھائی ابی بن کعب پر رحم کرے، وہ ہے تو بہت اچھے آدمی، لیکن وہ منسوخ آیتوں کو بھی پڑھتا، کہتے ہیں میں نے جیسے نبی سے سنا میں اسی طرح پڑھوں گا، تم لوگ کچھ بھی۔ اعتراضات بہت ہیں، لیکن قرآنیت کے لیے تواتر و طبقہ ضروری ہے، بولو۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اعتراض ہم پر تو ہے بہت سے مسائل، لیکن ان لوگوں نے جو اختلاف کیا ہے وہ مجتہد تھے، وہ خود مجتہد تھے، خود نبی سے سنا ہے، اور ان کو علم نہیں ہوا، ناسخ کا علم نہیں ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو معذور سمجھا جائے گا۔ لیکن بعد صحابہ کے بعد تواتر و طبقہ ضروری ہے، تواتریت قرآن کے لیے ضروری ہے، اور نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے ہم معیار کیا ہے۔ قرآنیت کے لیے تواتر ضروری ہے، تواتر و طبقہ، اور یاد رکھ لینا یہ تواتر و طبقہ تواتر الاسناد سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ احادیث کا جو تواتر ہے وہ اتنا نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ تواتر کے کسی بھی فرد کا یہ 4 قسمیں ہو گئی، اس کا انکار کفر ہے، لیکن تھوڑی سی تخصیص آپ کو کرنی، اور میں نے جواب دے دیا آپ کو شیعوں کا، سمجھے؟ کہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربعہ کے ہاں تواتر ضروری ہے، تواتر، اور وہ ہے غالباً تواتر الطبقہ۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں معیار کیا ہے، قرآنیت کا معیار اور اصول کیا ہے آپ کے ہاں، یہ آپ بتا دیں، اور آج تک انہوں نے بیان کیا نہیں۔ اگر کسی نے ان کے ہاں دیکھا ہو تو مجھے بتا دینا کہ تواتر تو کریں گے لیکن کون سا تواتر۔ دورے میں آپ پہنچیں گے انشاءاللہ، ان تواترات میں ہم اضافہ بھی کرتے، کبھی 6-7 تک ہم پہنچا دیتے ہیں، لیکن ان کی ضرورت نہیں۔ جیسے علامہ موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بہت سے ماشاءاللہ تحقیقات اچھی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 قسمیں انہوں نے بیان فرمائی۔ اللہ کے لیے آپ کو کچھ پلا پڑا نہیں پڑا مولانا، اس کا خیال کر لینا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب جن صحابہ نے اختلاف کیا اگر کسی، اور ظاہر ہے کہ ان کی قرات وہ قراتیں خبر واحد ہیں، اور خبر واحد سے قرآنیت کا ثبوت نہیں۔ ہاں استشہاد کے لیے اور تائید کے لیے، کسی آیت کی وضاحت کے لیے، کسی مسئلے کی وضاحت میں وہ اخبار احاد جو قراتیں ہیں وہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن قرآنیت نہیں۔ قرآنیت کے لیے تواتر و طبقہ ضروری ہے۔ اور شیعوں کے اعتراضات بہت ہیں، بہت اچھے اچھے اعتراضات ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے کہ ہم پر تو اعتراض ہے، لیکن آپ کا معیار کیا ہے؟ انہوں نے ابھی تک اس معیار کو بیان نہیں کیا، اگر ہو تو کسی کتاب میں مجھے دکھا دینا، اور نہیں کر سکوں گا تو کچھ کم از کم آپ کو چائیں تو پلاؤں گا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ هو الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول النقل متواترا بلا شبہ، یہ تو اس کے علاوہ ویسے تواتر میں شبہ نہیں ہوتا۔ البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چوتھی صورت، یہ چوتھے جو تواتر ہے اس میں اللہ کا بھلا کری ہے کہ بعض لوگوں نے شبہ کے قول کیے ہیں، لیکن بہرحال علی الاطلاق یہ کہ اس کا منکر کافر۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ تواتر کی 2 قسمیں پھر ہیں، ایک تواتر جو تواترات مشہورہ اور ضروریہ بدیہیہ، اور ایک تواتر غیر مشہور ہے کہ ہر ایک آدمی کی رسائی اس تک نہیں ہے، سمجھے؟ اس کا انکار اگر کسی نے کیا اپنی لا علمی میں، اس کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اب یہ میراث کا مسئلہ ہے، اگر اس کا کوئی انکار کر لیتا ہے اور میراث کو جانتا نہیں ہے، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور چھوڑو اس کو۔ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ہو گیا۔ دوسرا أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیا مسئلہ سے؟
کیا عرض کروں؟ انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نے فرمایا کہ شاذ یہ شاذ ہے، حالانکہ قرات متواتر ہے، اس نے شاذ کہا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ اور صرف کا قانون یہ ہے کہ دو حمزہ ہو، حمزہ ثانی ساکن ہو، حمزہ اول اگر مفتوح ہے تو دوسرے کو الف سے بدل دیں گے، اَأْمَنَ سے آمنہ، اور اِئْمَانٌ سے ایمانٌ، اور اُؤْمِنَ سے اومنہ۔ یہاں تو دونوں حمزہ متحرک مفتوح ہے تو دوسرے کو الف سے کیسے بدلیں گے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ تو لوگوں نے جرأت تو نہیں کی، اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن اتنا کہا والمعتزلی قد اساء الادب، بڑا بے ادب ہے یہ معتزلی، بے ادب ہے۔ سمجھیں؟ یہ جو آپ کے کنز الدقائق والا نصفی ہے، نصفی نے یہ کہا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، میں ایک قرات یہ حضرت حمزہ کی قرات ہے، اس نے کہا یہ شاذ ہے، اس میں ظاہر کا ضمیر پر عطف ہو رہا ہے اور یہ نحو کے قاعدہ کے خلاف ہے، اور اس میں ظاہر کا ضمیر مجرور پر جب عطف ہوتا ہے تو اعادۃ الجار علی المعطوف ضروری ہے، اس کو ہونا چاہیے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ وبالارحام، والارحام عطف کرنا ٹھیک نہیں، یہ شاذ ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے یخشى علیہ الکفر، یہ بڑا امام تو ہے لیکن اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اس قسم کے قرات متواترہ کا انکار کرنا، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری ان کو کفر سے بچا سکتا ہے، عام آدمی نہیں بچا سکتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ قرات ان کا فن ہی نہیں تھا، جیسے کہ پٹھان بلوچ کتنا بھی بڑا عالم ہو لیکن وہ قرات کو کیا جانتا ہے؟ پٹھان اور بلوچ ازل سے قرآن کے دشمن پیدا ہو گئے، جتنا بھی بڑا مولوی ہوگا، یا آپ دیکھیں کہ کتنے شیخ القرآن تفسیر میں پڑھاتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں، سمجھے؟ میں نے خود تجوید نہیں پڑھی، تھوڑی موڑی اس طرح ادھر ادھر کر کے، لیکن میں ان کو جب سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان کے سامنے تو میں قاری عبد الباسط ہوں، وہ تو مجھ سے بھی ظالم گئے گزرے، جس طرح بگاڑ کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس استثناء اور تخصیص کی وجہ سے یہ مفسرین بچ جائیں گے، کفر سے ورنہ نہیں بچ سکتے۔ بہت سی مثالیں آئیں گے انشاءاللہ، میری اور آپ کی گاڑی چلے گی، جب قواعد کی بات ہوگی کل سے شروع ہوگی تو پھر آپ بھی ذرا غور کرنا پڑے گا آپ کو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل آ جائیں گے۔ یہ مولانا قرآن کی تعریف ہوگی، هو الکتاب القرآن هو الکتاب المنزل الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ مولانا قرآن کا موضوع ہے الانسان من حیث انہ مکلف، یہ قرآن کی تعریف ہوگی۔ موضوع القرآن الانسان من حیث انہ مکلف، چونکہ انسان کے آپ نے پڑھا موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ، ہر علم کا موضوع وہ شے ہوا کرتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو۔ کلمہ کلام کے عوارض ذاتیہ سے نحو میں بحث ہوتی ہے تو کلمہ کلام نحو کی موضوع ہے۔ انسان کے عوارض سے بحث قرآن پاک میں اس اعتبار سے انسان مکلف، یہ قرآن پاک کا موضوع ہے۔ سامع شریف میں ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا بسم اللہ کیا، ابھی آپ لوگ چلے جائیں، آگے لمبی بحث ہے، اس لیے آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہے نا صبح سے میں اسٹارٹ ہو جاؤں گا، ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے آپ لوگ ابھی چلے جائیں، اور صبح کو آپ 8 بجے سے بھی 5-10 منٹ پہلے آ جائیں، سمجھے؟ پھر صبح سے دیکھیں گے کہ صبح کو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔